السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ لا يحب المفسدین۔ محترم بزرگ دوستو، جیسا کہ آج ہمارے ملک ہندوستان میں نفرت کی ہوا چل رہی ہے، ایسے وقت میں ایسے ٹائمنگ پر ہمارے بڑوں، ہمارے اکابر جانب سے اچھا قدم اٹھائے جانے کی خبر موصول ہو رہی ہے۔ جیسا کہ خبر مل رہا ہے کہ جمعیت علماء ہند کے صدر جناب حضرت مولانا ارشد مدنی اور جمعیت علماء ہند ثانی یعنی دوسری جمعیت علماء ہند دوسرا، اس کے صدر جناب محمود مدنی صاحب کی جانب سے کچھ ایسے قدم اٹھائے گئے ہیں جو ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان کے لیے کافی اہم قدم ہے۔ ایسے وقت میں جب ملک میں نفرت کی ہوا چل رہی ہے، ایسے وقت میں جناب ارشد مدنی کی جانب سے ANI نیوز چینل کے انٹرویو میں دیے گئے بیانات سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے جمعیت علماء ہند کا سوچ، جمعیت علماء ہند کا موقف، جمعیت علماء ہند کا میسج، جمعیت علماء ہند کی سوچ ملک ہمارے کنٹری کے لیے آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے کیسا ہے، کیسا رہا ہے۔ اس پر بعد میں بات ہوگی، اس کی ویڈیو، اس کی کلپ آپ کو بھی یہاں سناؤں گا کہ جناب ارشد مدنی کے حوالے سے ANI نیوز چینل کے انٹرویو میں دی گئے بیانات انہوں نے کیا کہا۔ دوستو، اس انٹرویو کے اندر مولانا ارشد مدنی نے کچھ بڑے اعلان کیے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننا کافی اہم ہے، ضروری ہے۔ محمود مدنی صاحب نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی جس میں گاندھی جی کے پر پوتے تشار ارون کا بھی شرکت ہوا، انہوں نے بھی شرکت کی اور مختلف لوگوں کی شرکت ہوئی جو ملک کے حالی کے لیے، ملک کے امن و امان کے لیے ایک اچھا سوچ، ایک اچھا ذہن رکھتے ہیں۔ دوستو، جس کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا کہ گاندھی جی کے پڑپوتے تشار ارون کی بھی شرکت ہوئی۔ دوستو، جناب محمود مدنی اور گاندھی جی کے پڑپوتے اور دیگر کی شرکت جو ہوئی، جو میٹنگ میں جو باتیں ہوئی، وہ کون سی باتیں تھیں اس کو ہم بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ مولانا ارشد مدنی کے ANI چینل کو انٹرویو میں دیے گئے بیانات کو آپ ملاحظہ کیجئے، آپ دیکھیے۔ انہوں نے ANI کو انٹرویو دیتے وقت کچھ ایسے باتیں کہیں جو یقیناً ہمارے ملک ہندوستان کو ترقیوں پر لے جانے والا شخص اگر کوئی ہے تو ان باتوں کو ایکسیپٹ کرے گا، ان باتوں کو مانے گا۔ آپ ان کے پورے بیانات کو آپ یہاں ملاحظہ کریں کہ ہم 3 تاریخ کو پورے ہندوستان کے لیول کے اوپر اپنا ایک پروگرام نئی دلی میں انڈور اسٹیڈیم کے اندر رکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی ہم اسی نظریے کو پیش کریں گے کہ سیکولرزم کو بچاؤ۔ اگر سیکولرزم کو آگ لگا دی تم نے اور دستور کی وہ دفعات جن کے اندر اقلیتوں کو آزادی کے ساتھ ملک میں رہنے کا حق ہے تو یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ اس میں الگ الگ بیان ہوتی ہے کہ مدرسوں کے اندر رات کو بچوں کو رکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، مطلب بہت ساری ایسی ان کو اس میں دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے دستور نے اجازت دی ہے اور 75 سال نہیں 150 سال سے اسی طرح ملک چل رہا ہے، اسی طرح مدرسے چل رہے ہیں۔ آج کون سی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں رہنے کے لیے دیتے ہیں، اوڑھنے کے لیے دیتے ہیں، ہم ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، ہم ان کو پڑھنے کے لیے کتابیں دیتے ہیں اور وہ بچے پڑھ کر کے جو جی چاہیں ہمارے یہاں سے نکل کر کے پڑھیں، ان کا جی چاہے ڈاکٹر بن جائے، ان کا جی چاہے انجینئر بن جائیں، ان کا جی چاہے ایڈوکیٹ بن جائے، اور بنتے ہیں اور لوگ چل رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے حق کے اندر اچھے راستے کی بات سوچتے ہیں۔ یہ تو جو سوچتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مدرسوں کے دروازے بند ہو جائیں۔ ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک ہم سے لڑا جائے گا۔ کچھ ایسے نیتا ہیں جو اس طرح کی عزول باتیں کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نیتا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کو چلانے والا کوئی شخص ان بنیادوں کو مضبوط کر سکتا ہے جن سے ملک بیٹھ جائے گا۔ یہ در حقیقت فرقہ پرست ذہنیت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اقلیتوں کو جو حقوق مذہبی دیے گئے ہیں ان حقوقوں کو چھین دیا جائے۔ ہم اس کے خلاف لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے جب تک رہیں گے۔ کئی ایسے فیصلے سپریم کورٹ کے آ گئے ہیں آپ ہی کے حق میں جو اس طرح کی چیزیں ہر بار ہوئی۔ ہاں، ایسے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو ان دلائل کو پیش کرتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر سیکولرزم نے ہمیں حق دیا ہے۔ ہندوستان سیکولر اسٹیٹ ہے۔ جب ہم اس چیز کو پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے فائل لے کر تیار کرتے ہیں، وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور وہ ہماری بات کو قبول کرتے ہیں۔ NCBR کی جو رپورٹ تھی اس نے پھر وہ جمع کی، پھر کیندر سرکار نے اور راجیہ سرکاروں نے بھی اس کو مطلب صحیح مانا اور وہاں چیزیں کی۔ بالکل، ہماری یہ تو 3-4 دن کے اندر فیصلہ آ گیا۔ یہ تو 3-4 دن کے اندر اس سے زیادہ نہیں لگے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا، پڑھے لکھے لوگ ہیں،
ہندوستان کے سپریم کورٹ کا سب سے بڑا چیف جسٹس ہے، اس نے پڑھ کر کے اور فوراً فیصلہ دے دیا کہ ہم اس کے اوپر پورے ہندوستان کے ہمارے وکیل نے کہا کہ صاحب ہم نے تو 2-3 صوبوں کی بات کی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کل کو اور ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں پورے ہندوستان کے لیے یہ اسٹے دیتا ہوں۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ آج ہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں تک یہ فیصلہ اسی طرح چلے گا۔ دوستو آپ نے پورے بیانات کو سنا کہ مولانا ارشد مدنی نے جب اس کو انٹرویو دیا تو انہوں نے کیا بات کی ہماری کنٹری ہمارے ملک کو لے کر اور ملک میں بڑھتی ہوئی نفرت تشدد کو حوالے سے۔ اور دوستو ارشد مدنی کے اس انٹرویو کے علاوہ مولانا محمود مدنی صاحب کی بھی جو باتیں ویب سائٹ یعنی جمعیت علماء ہند کی جو ویب سائٹ ہے اس پر انہوں نے شائع کی، جو میٹنگ ہوئی، میٹنگ میں کیا کیا باتیں ہوئیں، پوری چیز کو پوری باتوں کو اپنے پلیٹ فارم پر شائع کی۔ دیکھتے ہیں کہ جو میٹنگ آرگنائز ہوئی جس میں مولانا محمود مدنی کی شرکت ہوئی، گاندھی جی کے پرپوتے اور دیگر مختلف کو لے کر اچھے سوچ رکھنے والے شخصیتوں کی شرکت ہوئی، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اکثریتی سماج کا میدان میں آنا ضروری۔ جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام سماجی و تعلیمی شخصیات کے اجتماع میں ایک متفقہ پلیٹ فارم بنانے کا اعلان۔ نئی دلی 21 اکتوبر۔ آج جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کی دعوت پر دفتر جمعیت علماء ہند نئی دلی کے مدنی ہال میں ملک کی مختلف سماجی و تعلیمی شخصیات کا ایک اجتماع منعقد ہوا، جس میں وطن عزیز میں پیدا کی ہوئی معاشرتی نفرت اور بے چینی پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس پروگرام میں گاندھی جی کے پڑ پوتے شری تشار ارون گاندھی سمیت کئی اہم شخصیات نے شرکت کی اور فرقہ پرستی کے خلاف متحدہ پلیٹ فارم بنانے کا اعلان جو کیا۔ میٹنگ آرگنائز ہوا جس میں ملک کے بڑے بڑے شخصیت شامل ہوئے، اس میٹنگ میں کون کون سے باتیں ہوئی، ملک کی ترقی کو لے کر، ملک کے امن و امان کو جو لوگ ٹھیس پہنچا رہے ہیں، جو لوگ ملک کے امن و امان کو خراب کر رہے ہیں، ماحول کو بگاڑ رہے ہیں، ان کے حوالے سے کون کون سی باتیں ہوئی اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری کن کی ہے اس کو بھی بتائی گئی۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ملک میں امن و امان بھائی چارگی قائم فرمائے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ہی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جمعیت علماء ہند کو لے کر مولانا محمود مدنی یا ارشد مدنی کے حوالے سے بہت ہی ناگزیر باتیں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اپنے عہدے کے لیے یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دوستو ہم ان باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعیت علماء ہند ارشد مدنی ہو یا محمود مدنی دونوں اپنے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں بڑوں پہ تنقید کرنے سے، بڑوں پہ کیچڑ اچھالنے سے بچنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔